معیشت کے حوالے سے بات کرتے دو چیزیں ہوئی. ایک تو نیا بیس ہے, اب 2005-6 کو بیس نہیں بنا رہے آپ جی ڈی پی کیلکولیٹ کرنے کے لیے, 2015-16 تو اس بیس کا بھی امپیکٹ آیا. لیکن جو مالی سال 2021 کی جو پہلے جی ڈی پی گروتھ تھی جو 9 ماہ کے اوپر کیلکولیٹ کی گئی تھی 3.9% تھی, اب اس میں پورے سال کی کیلکولیشن کے بعد جمپ آیا, وہ 5.4% ہو گئی ہے. تو 5.4% ظاہر سی بات ہے ترقی تو کافی زیادہ ہے, لیکن آج جیسے احسن اقبال صاحب نے کہا کہ جب آپ بالکل لو بیس سے آ رہے ہو, یعنی کہ اس سے پچھلے سال نیگیٹو 0.4% کی گروتھ ہو, تو 5% کی گروتھ اچیو کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی ہے. اور ہم تو مسلسل 5%, 4% کی گروتھ دکھا رہے تھے, ہماری آن ایوریج 4.5% کی گروتھ تھی, جہاں پہ ہمیں کوئی لو بیس افیکٹ کا ایڈوانٹیج بھی نہیں تھا. اچھا بھائی جان, پہلی بات تو یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ انہوں نے بیانیے رکھنا کیا ہوتا ہے, بھول جاتے ہیں خود ہی اپنے بیانیے کو. اسی سال کے یہی 2020-21 کے سال کے جب ابتدائی تخمینہ آیا تھا, پروویژنل ایسٹیمیٹ آیا تھا, اور وہ 3.94% تھا, تو انہوں نے کہا تھا یہ جعلی ہے, من گھڑت ہے, یہ انہوں نے ایجاد کر دیا, یہ ممکن ہی نہیں ہے. 3.94% ممکن نہیں تھا, 5.37% جو ہے وہ ان کو منطقی نظر آ رہا ہے. چلو اللہ اللہ کر کے انہوں نے مانا تو کہ حقیقت میں یہ گروتھ ہوئی ہے. دیکھیں وہ جو منفی گروتھ ہوئی تھی, وہ منفی گروتھ کوئی اکنامک ریزنز کی وجہ سے نہیں ہوئی تھی. کووڈ آیا, کرونا آیا, ساری دنیا کی معیشتیں بہ گئیں اس کے لیے, اور پاکستان کی اس وقت بھی آپ کارکردگی دیکھیں, انڈیا کی دیکھ لیں, برطانیہ کی دیکھ لیں, امریکہ کی دیکھ لیں, کوئی -7, کوئی -8, کوئی -10 تھا, پاکستان کی صرف -0.4 تھی. تو اس وقت بھی بہتر کارکردگی تھی, اور اس کی مین وجہ جو بنی, اس کی ہماری آپ دیکھ لیں کہ ہماری جو گروتھ آ رہی ہے وہ اس کے 2-3 عوامل بنے ہیں. ایک جو اس کا بنیاد بنا ہے وہ بنی ہے ہماری زبردست جو زراعت کی پرفارمنس رہی ہے. گندم ریکارڈ کراپ, گنے کی سیکنڈ ہائیسٹ کراپ ایور, چاول کی ریکارڈ کراپ, مکئی کی ریکارڈ کراپ, آلو کی زبردست فصل, اور قیمتیں بھی اچھی ملی کسان کو. ایک تو بہت بڑا وہ فیکٹر بنا. پھر ہمارے جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کو عمران خان کی گورنمنٹ پہ اعتماد ہے, اور ایز اے ریزلٹ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ریمیٹنسز میں مسلسل اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. وہ ایک بہت بڑا ریمیٹنسز کا انکریز آیا, وہ دوسری پہلو بنی. تیسری, کیونکہ ہم نے جلدی ہم انڈسٹری اپنی کھولنے میں کامیاب ہو گئے تھے, اور دنیا کے کئی علاقوں کی انڈسٹری بند تھی, تو ہماری ایکسپورٹس جو 10 سال سے سٹیگنیٹ کر گئی تھی اس میں 27% اضافہ آپ دیکھنے میں نظر آ رہا ہے آپ کو. اسی طریقے سے آئی ٹی انڈسٹری جو ہے اس کے اندر فینومنل آپ کو گروتھ نظر آئی, 47% کی گروتھ نظر آئی. ان سب کا just allow me to complete. یہ جو ساری ایگریکلچر کی میں نے پرفارمنس آپ کو بتائی, اس کا کوئی بیس افیکٹ سے تعلق نہیں ہے. جو آئی ٹی ایکسپورٹس کی میں بات کر رہا ہوں اس کا کوئی بیس افیکٹ سے تعلق نہیں ہے. جو میں ریمیٹنسز کی بات کر رہا ہوں اس کا کوئی بیس افیکٹ سے تعلق نہیں ہے. صرف ایک ایسپیکٹ ہاں اس کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں کہ صنعتی جو انکریز تھی اس میں 4th کوارٹر کے اندر بیس افیکٹ آیا تھا, باقی زیادہ تر چیزوں کا کوئی بیس افیکٹ سے تعلق نہیں ہے. لیکن ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 5.4% سے گرو کیا ہے, لیکن اس کے باوجود اگر آپ پرانی میتھڈالوجی پہ دیکھیں یا نئے بیس پہ دیکھیں آپ, تب بھی جو مجموعی ہمارا جی ڈی پی ہے وہ سے 2017-18 کے مقابلے میں ابھی ہم پیچھے ہیں. 2017-18 میں جب نون لیگ کی حکومت گئی $357 بلین کا جی ڈی پی سائز تھا, آج $347 بلین کا جی ڈی پی سائز ہے. جبکہ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ کووڈ کا امپیکٹ بھی پاکستان میں اتنا شدید نہیں دیکھا گیا پاکستان کی معیشت پہ, کیونکہ ہم جلدی کھل گئے تھے. تو 3 سال کے بعد بھی آپ کے جہاں 2017-18 میں ہماری معیشت تھی اس سے تو پیچھے ہی ہوئے نا ہم. کبھی بھی نامنل ایکسچینج ریٹ کے اوپر آپ کی معیشت کے سائز کو دیکھا نہیں جاتا ہے. آپ کو پتا ہے پرچیزنگ پاور پیریٹی کی بنیاد کے اوپر دیکھا جاتا ہے جب آپ کمپیریزنز کرنا چاہتے ہیں اکراس دا بورڈ. ایک آرٹیفیشلی ہائی ایکسچینج ریٹ کو رکھ کے آپ نے ڈالر کی ٹرم میں اوپر کر دیا, تو جس وقت وہ ایکسچینج ریٹ ایڈجسٹ ہوا تو ڈالر میں آپ کو نیچے جاتی رہی, معیشت نیچے نہیں جا رہی تھی, آپ کی کرنسی نیچے جا رہی تھی. آپ کی جو معیشت ہے وہ کھربوں روپے زیادہ بڑی ہے ابھی جو 2017-18 کی معیشت تھی اس سے اس وقت اگر آپ دیکھیں گے. لیکن اسد صاحب کل تک بھی جو کمپیئر آپ کر رہے تھے کہ 5.4% کی ہماری گروتھ ہے اور ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ہے وہ $2 بلین کا تھا, یعنی کہ جون 30 2021 کی ہم بات کریں. لیکن اب تو سینیریو بدل چکا ہے نا, اب دوسرا سال مسلسل شاید آپ لوگ 5% کی گروتھ تو اچیو کر لیں گے, لیکن $15 بلین کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ, تو یہ تو بات وہیں چلی گئی جہاں سے شروع ہوئی تھی کہ 1-2 سال گروتھ کے آتے ہیں اور کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ بڑھ جاتا ہے, جو کہ نون لیگ کے دور میں بھی دیکھا گیا. تو ہمیں ایک بات, ایک تو پاپولر اسٹیٹمنٹ ہے, اور دوسرا ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہماری اکانومی کے کچھ اسٹرکچرل ویکنیسز ہیں. ہم امپورٹ بیسڈ اکانومی ہے, اور بہت حد تک تو ہم را مٹیریل بھی امپورٹ کرتے ہیں. جہاں ہم اپنے ایکسپورٹس کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہاں پہ ہمارا را مٹیریل امپورٹ ہوتا ہے, پھر اگر انرجی پرائسز بڑھتی ہیں تو ہمارا امپورٹ بل بڑھ جاتا ہے. تو یہ ایشوز ہیں ہماری اکانومی کے ساتھ. دیکھیں جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے,
اگر میں 5% پلس کی ایکسچینج اپنی گروتھ اچیو کرتا ہوں اور میرا ایکسچینج کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پڑ جاتا ہے اور میں وہی $20 ارب کا جس طریقے سے خسارہ پہلے ہو رہا تھا میں اسی $20 ارب کے خسارے پہ چلا جاتا ہوں تو یہ واقعی میں کوئی حقیقی ترقی نہیں ہے. اب ہو کیا رہا ہے, ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے پہلے 6 ماہ کے اندر ضرور بڑھا ہے, بالکل آپ درست بات کر رہے ہیں, لیکن آپ جو ہے وہ گہرا تجزیہ کرتے ہیں, آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ یہ جو خسارہ بڑھا ہے ہمارا, اس میں ابھی تک کی اگر آپ امپورٹس کی انکریز دیکھیں تو 70 سے 75% پہلے 6 مہینے کے اندر جو اضافہ نظر آ رہا ہے یہ پرائس امپیکٹ ہے جو گلوبل کموڈٹی انفلیشن ہوئی ہے, اور باقی صرف جو بچتا ہے 25 سے 30% وہ ہے اس وقت کوانٹٹی امپیکٹ. یہ ٹرانزیشنل وہ ہے پرائس ایڈجسٹمنٹ, ساری دنیا اس کو دیکھ رہی ہے, اور یہ آپ کو بائے اگلے گرمیوں تک سمجھ تک جو ہے نا یہ ختم ہو جانا چاہیے. لیکن اگر یہ نہیں ہوتا, اگر واقعی میں ہم گروتھ ایسے اچیو کرتے ہیں کہ ہمارے بھی بجٹ کے خسارے جو ہیں, کرنٹ اکاؤنٹ کے خسارے جو ہیں اتنے بڑے بڑے ہم چھوڑ کے جائیں جب ہماری حکومت ختم ہو, تو وہ ہماری اچیومنٹ نہیں ہوگی. میں بالکل آپ سے ایگری کرتا ہوں اس کے اوپر, اور اسی بات پہ قائم ہے جو پہلے بھی کہتے تھے, اور آپ کو گروتھ کر کے بھی دکھائی ہے بغیر اس بڑے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے, اور انشاءاللہ تعالی آپ آگے بھی دیکھیں گے. کہاں دکھائی, اس سال تو نہیں دکھائیں گے نا, پچھلے سال 5.3% ہوئی, اس سال 5.4% ہوگی. سر امپیکٹ کوئی بھی, میں آپ کی بات سمجھ گیا, آپ نے مجھے ٹرمز میں کم ہے. نہیں, ابھی آپ بات تو یہ ہے کہ پریشر جو آپ کے ریزروز پر آئے گا, جو آپ کے ڈالرز پر آئے گا, جو آپ کی ڈالر میں ڈیٹ ری پیمنٹ ہے اس پر آئے گا, وہ تو برابر ہی آئے گا نا, چاہے امپیکٹ کوانٹٹی کا ہو یا گلوبل پرائسز کا ہو. ڈالر کا خسارہ تو بڑھ رہا ہے نا. آپ نے بڑا اچھا مجھے موقع دیا, دوبارہ میں ریٹریٹ کر دوں, عوام کو بتا دوں. آپ کو تو پتا ہے, شاید عوام نے اتنی غور سے نہ سنا. پچھلے سال جو ہماری 5.37% کا اضافہ ہوا, اس میں صرف $2 بلین کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا. تو آپ جو کہہ رہے تھے کر کے نہیں دکھایا, کر کے دکھا دیا. اب آپ آ جائیں اس سال, اور آپ کہہ رہے تھے کہ اس سال لیکن ایسا نہیں ہو رہا, اس سال خسارہ زیادہ ہے. بالکل زیادہ ہے, وہی میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ یہ ایک ٹرانزٹری پیریڈ ہے. اس وقت آپ مانیٹری پالیسی بھی دیکھ لیں نا جو دنیا کے اندر فالو ہو رہی ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو امیڈیٹلی ریئیکٹ نہ کریں کیونکہ کموڈٹی پرائس سائیکل ہے, یہ ایڈجسٹ ہو جائے گا. لیکن اگر 2023 جون آ گیا اور ہم نے اس سال جو ہے 5.5% گروتھ اچیو کی, لیکن ساتھ ساتھ ہم نے $20 ارب کا خسارہ کر دیا, تو یہ یقیناً کوئی بہت اچھی پرفارمنس نہیں ہوگی. اور میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ میرا تجزیہ یہ کہتا ہے, جو ہم کر کے دکھا چکے ہیں اس کی بنیاد پہ میرا تجزیہ یہ کہتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اگلے سال گروتھ بھی نظر آئے گی اور کوئی بہت بڑا ایکسٹرنل خسارہ بھی نہیں نظر آئے گا. لیکن ایک چیز جو آنے والے مہینوں میں بھی سالو ہوتی ہوئی نہیں نظر آتی, وہ ہے مہنگائی, جس سے عوام پریشان ہے. اسٹیٹ بینک نے آلریڈی کہہ دیا ہے کہ ہم نے نمبر ریوائز کر دیا ہے, 11% آن دا ہائر سائڈ انفلیشن کا کر دیا ہے. اب دیکھیں ابھی بھی جو لیوی آپ چارج کریں 22-23 روپے ہے, جو آپ کی امیدیں تھی انٹرنیشنل مارکیٹ میں آئل پرائس نیچے آئیں گی وہ آئی نہیں, بڑھ گئی ہیں. مزید 7 روپے آپ نے لیوی اور لگانی ہے. یعنی کہ آنے والے مہینوں میں مہنگائی کم ہوتی ہوئی نہیں نظر آ رہی ہے. اسد عمر صاحب, یہ چیلنج کیسے آپ پورا کریں گے؟ اور شاید اب تو نیپرا کہہ رہا ہے کہ بیس ٹیرف بھی بڑھائیں آپ پاور الیکٹریسٹی میں, تو یہ تو مہنگائی تو کم ہوتی ہوئی نہیں نظر آ رہی, بلکہ یہ ایسی چیزیں جو کہ ملٹیپلائر افیکٹ لائیں گی مہنگائی پر. جی آپ درست کہہ رہے کہ یہ اگر کوئی چیلنج اس وقت ہے پاکستان کی معیشت میں اور دنیا کی معیشت میں تو وہ مہنگائی ہے, اور یہ وہی کموڈٹی پرائس سائیکل ہے جس کی میں پہلے ذکر کر رہا تھا, جس کی وجہ سے کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ بھی اس وقت بڑھا ہوا ہے. جو اس وقت اسیسمنٹ ہے دنیا کی, اور ہم نے کچھ ماڈریشن ہوتے ہوئے دیکھی بھی ہے سوائے آئل کی پرائسز کے اندر, باقی کموڈٹی پرائسز کے اندر ہم نے ماڈریشن ہوتے ہوئے دیکھی ہے. اور اس وقت اسیسمنٹ یہ ہے کہ گرمیوں تک وہ امپیکٹ ہمارا کم ہونا شروع ہو جائے گا. مثلا اگر آپ ڈسمبر ٹو ڈسمبر, میں کل اپنا انالیسس دیکھ رہا تھا, فوڈ پرائس انفلیشن جو ہے وہ ذرا نیچے آئی ہے, لیکن ہماری جو آئل پرائس کی جو قیمت جو بڑھی ہوئی ہے اس کی وجہ سے باقی میں نقصان ہو رہا ہے. امریکہ دیکھیں, یورپ دیکھیں, بھارت دیکھیں, بنگلہ دیش دیکھیں, جو بھی ملک دیکھ لیں, اس وقت ریکارڈ انفلیشن وہاں پر نظر آ رہی ہے. پاکستان میں تو خیر ریکارڈ نہیں ہے, ہم نے تو اس سے بہت زیادہ افراط زر دیکھا ہوا ہے. پیپلز پارٹی کی حکومت میں 25% بھی ہم نے افراط زر دیکھا ہوا ہے. مسلم لیگ نون کی حکومت میں 11-12% پہ جاتے دیکھا ہوا ہے, جہاں پہ اس وقت ہم بھی موجود ہیں. تو یہ مہنگائی تو ہے, انپریسیڈنٹڈ نہیں ہے پاکستان میں, لیکن کچھ فیکٹرز ہمارے اپنے بھی ہے نا, جیسے میں نے آپ کو ایک مثال دی یہ ہے کہ آئی ایم ایف کی کنڈیشنز کے مطابق ہم ہر 15 دن بعد یا ہر ماہ بعد لیوی بڑھا رہے ہیں 4 روپے, اور جب تک یہ 30 روپے تک ہم نہیں پہنچ جائیں گے, کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ 600 ارب روپے کلیکٹ کر کے دکھائیں گے ہم لیوی سے, تو ہمیں یہ کرنا پڑ رہا ہے. یہ گلوبل امپیکٹ نہیں ہے, یہ ہم اپنا ٹیکس یہاں سے اکٹھا کر رہے ہیں لیوی سے اور عوام پہ ڈال رہے ہیں, تو یہ تو کر رہے ہیں نا ہم لوگ. یہ ایکچولی گلوبلی امپیکٹ ہے, بیکاز ہوا یہ کہ یہ 30 روپے پہ تو تھی لیوی, آج سے کئی مہینے پہلے اگر آپ چلے جائیں تو یہ 30 روپے پہ تھی لیوی. اس کے بعد جب انٹرنیشنل پرائسز بڑھنی شروع ہوئی تو وزیر اعظم
خواہش یہ تھی کہ اس کا سارا بوجھ جو ہے میرے عوام کے اوپر نہ پڑے، اور اس لیے وہ ٹیکس کٹ کرتے گئے یہاں تک کہ ایک وقت تو ایسا آیا تھا کہ پی ڈی ایل صفر کر دیا گیا تھا، اور امید یہ تھی اس وقت کہ شاید یہ ٹیمپرری انکریز ہو اور اس کے بعد نیچے آ جائے تو آپ ٹیکسیشن کم کر سکیں۔ سو یہ تو جو ٹیکس گیو اپ کیا تھا صرف یہ واپس وہاں پہ جا رہا ہے، یہ کوئی نیا ٹیکس اضافی ٹیکس نہیں لگایا جا رہا ہے۔ لیکن عوام کو اوپر بوجھ پڑ رہا ہے، اور اس مرتبہ یہ آئی ایم ایف کی کنڈیشن کمنٹ کیا تھا بجٹ میں۔ اس میں تو کوئی شک نہیں، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ عوام کے اوپر بوجھ ہے بھائی میرے۔ وہی تو میں بتا رہا ہوں نا کہ دنیا میں کوئی ملک اگر ایسا ہے جہاں پر یہ انفلیشن کا بوجھ نہیں نظر آ رہا تو مجھے ضرور بتا دیجئے۔